اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم روزمرہ میں جو چیزیں پسند یا ناپسند کرتے ہیں ان کے پیچھے اصل میں کیا سائنس چھپی ہے؟ آج ہم اسی حیران کن معاملے کی تہہ تک جائیں گے، اور یہ کہانی سیدھی ہمارے دماغ کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ تو سوال وہی پرانا ہے، پیپسی یا کوک؟ یہ بحث تو بہت پرانی ہے، لیکن اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اور یہیں سے یہ معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، کیمیائی طور پر تو یہ دونوں ڈرنکس تقریباً بالکل ایک جیسی ہیں، تو پھر آخر اتنا شدید اختلاف کیوں ہے؟ لوگ کیوں ایک برانڈ کو دوسرے پر اتنی شدت سے ترجیح دیتے ہیں؟ تو چلیں اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم اس برانڈ کی دشمنی کو ایک سائنسی پہیلی سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ترجیح کے پیچھے کی وجہ جاننے کے لیے سائنسدانوں نے ایک بہت ہی زبردست ٹول استعمال کیا۔ انہوں نے FMRI کے ذریعے لوگوں کے دماغ کے اندر جھانکا، یہ دیکھنے کے لیے کہ جب وہ یہ ڈرنکس چکھ رہے تھے تو اندر آخر چل کیا رہا تھا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جب سائنسدانوں نے دماغ کے اندر نظر ڈالی تو انہیں کیا ملا، کیونکہ اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ لیکن نتائج پر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، یہ FMRI آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو دماغی سرگرمی کو ناپتی ہے، بنیادی طور پر خون کے بہاؤ میں آنے والی تبدیلیوں کو پکڑ کر۔ بالکل آسان لفظوں میں کہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی وقت دماغ کا کون سا حصہ کام کر رہا ہے، یعنی ایکٹیو ہے۔ تجربے کا پہلا حصہ تھا بلائنڈ ٹیسٹ۔ لوگ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا پی رہے ہیں، اور اس دوران FMRI نے دکھایا کہ ان کے دماغ کے صرف ذائقے والے حصے یعنی ٹیسٹ سینٹرز روشن ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو متوقع تھا، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی۔ اصل ٹوئسٹ تو اس کے بعد آیا۔ لیکن جب لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ کون سا برانڈ پی رہے ہیں تو ایک دم ڈرامیٹک تبدیلی آئی۔ FMRI سکینز میں نہ صرف ذائقے کے مراکز ایکٹیو ہوئے بلکہ دماغ کے وہ حصے بھی روشن ہو گئے جو ہماری یادوں اور احساسات سے جڑے ہیں۔ اس کا مطلب صاف تھا، ان کا تجربہ صرف ذائقے کا نہیں تھا بلکہ برانڈ کے ساتھ جڑی یادوں کا بھی تھا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، ہمارا تجربہ صرف کسی چیز کے کیمیکلز پر منحصر نہیں ہوتا۔ یہ جاننا کہ ہم کوک پی رہے ہیں ہمارے دماغ میں اس برانڈ سے جڑی ہر چیز کو جگا دیتا ہے، بچپن کی یادیں، اس کے اشتہارات، وہ احساسات، اور یہ سب مل کر ذائقے کے تجربے کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ صرف ایک ڈرنک نہیں رہتی، یہ ایک پورا تجربہ بن جاتی ہے۔ اور یہ چیز ہمیں ایک بہت ہی طاقتور تصور کی طرف لے جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں توقع کا ذائقہ۔ اور یہ کہانی صرف کوک اور پیپسی تک محدود نہیں ہے۔ بالکل یہی اصول ایک اور بہت دلچسپ تحقیق میں سامنے آیا۔ ایک تجربے میں لوگوں کو ایک ہی مشروب دیا گیا، لیکن کچھ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ بہت مہنگا ہے، اور نتیجہ، جن لوگوں نے اسے مہنگا سمجھا انہیں وہ مشروب زیادہ مزیدار لگا۔ یہ چارٹ اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیں، جن لوگوں کو بتایا گیا کہ مشروب مہنگا ہے، ان کے دماغ کے خوشی والے مراکز، یعنی وہ حصے جو ہمیں لطف کا احساس دلاتے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے۔ مطلب کہ ہماری توقع نے، ہماری امید نے حقیقت میں ان کے تجربے کو بہتر بنا دیا۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ ہمارا جو تجربہ ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک تو وہ اصل چیز یعنی حقیقت، اور دوسرا اس حقیقت کے بارے میں ہماری توقعات۔ ہم صرف اپنی زبان سے نہیں چکھتے، ہم اپنے دماغ سے بھی چکھتے ہیں۔ اچھا، اب اس خیال کو ایک قدم اور آگے لے کر جاتے ہیں۔ اگر ہماری توقعات ہمارے ذائقے کو اس حد تک بدل سکتی ہیں تو سوچیں یہ ہماری پوری حقیقت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہوں گی۔ اس کے لیے رنگ کی مثال ہی لے لیں۔ روشنی کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا، وہ تو بس ایک الیکٹرو میگنیٹک لہر ہے۔ ہمارا دماغ اس لہر کی فریکوینسی کو پڑھتا ہے اور پھر رنگ کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رنگ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے دماغ کے اندر بنتا ہے۔ تو پھر غروب آفتاب کے خوبصورت رنگ، کوک کا وہ جانا پہچانا ذائقہ، یہ پوری دنیا جسے ہم محسوس کرتے ہیں، یہ سب ہمارے دماغ کے اندر ہی بن رہا ہے۔ یہ محض مالیکیولز اور لہروں کا مجموعہ نہیں بلکہ ہمارے دماغ کی بنائی ہوئی ایک تصویر ہے۔ 1999 کی مشہور فلم دی میٹرکس میں مورفیس کا ایک ڈائیلاگ تھا، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو بس وہ برقی سگنلز ہیں جن کی تشریح ہمارا دماغ کرتا ہے۔ اس وقت یہ ایک سائنسی فکشن لگتا تھا، لیکن آج سائنس بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔
لیکن اس سے پہلے کہ ہم خیالوں میں بہت آگے نکل جائیں، ایک بات سمجھنا ضروری ہے۔ سائنس جو ہمیں دکھاتی ہے اس کی بھی اپنی کچھ حدود ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ دیکھیں، FMRI اسکین ہمیں ایک بڑی تصویر دکھاتے ہیں، مطلب دماغ کے کون سے بڑے علاقے ایکٹیو ہیں، لیکن اس سے وہ باریک تفصیلات نہیں پتہ چلتی کہ اس علاقے کے اندر کون سا مخصوص نیورون کام کر رہا ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ FMRI جس ایک چھوٹے سے حصے صرف 1 کیوبک ملی میٹر کا تجزیہ کرتا ہے، اس کے اندر تقریباً 10 لاکھ نیورون ہوتے ہیں۔ تو FMRI ہمیں پورا جنگل تو دکھا دیتا ہے، لیکن اس جنگل کا ایک ایک درخت نہیں دکھا سکتا۔ تو اس پوری گفتگو کو ہم اس آخری سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار جب بھی کوئی چیز چکھی جائے یا محسوس کی جائے تو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچنا چاہیے اصل میں ہم کیا چکھ رہے ہیں، وہ چیز یا اس چیز سے وابستہ ہماری اپنی توقعات۔